بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی بدبخت بیٹا اور لازوال ممتا۔ ماں کا لفظ جس قدر بولنے میں میٹھا ہے، اس سے بڑھ کر ایک حسین احساس کا نام ہے۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجر سایہ دار کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پہ سلاتی ہے اور دنیا جہان کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پہ مسکراہٹ سجائے روا دما رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کی محبت کو اپنی محبت سے تعبیر نہیں کیا سوائے ماں کے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ماں کے رشتے کے ساتھ ساتھ کس قدر دوسرے خوبصورت رشتے ہیں جن کے بنا زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب رشتوں کے ہونے کے باوجود میرے رب نے فرمایا، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ رب جانتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی محبت دیر پا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے، جبکہ باقی تمام محبتیں زوال پذیر ہیں۔ والدین کی محبت اولاد سے ہونا ایک فطری عمل ہے جو بنا کسی لالچ اور غرض کے ہمیشہ قائم رہتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی محبت اپنے والدین کی طرف دنیا کی راہداریوں میں کھو کر کم ہو جاتی ہے یا کبھی کبھار تو بالکل گم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تب اولاد اپنی بیوی بچوں میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں کہ والدین کی قربانیوں اور محبتوں کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی اسی موضوع کلام کے گرد گھومتی ہے۔ چلو دوستو، آپ کو ایک بدبخت بیٹے کی کہانی سناتے ہیں جو ماں کی محبت اور وفا کا حق ادا نہ کر سکا۔ یہ کہانی ہر دور کی کہانی ہے اور ہمارے ارد گرد جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے ایک غریب میاں بیوی کے ہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط و طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خوشی تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دیں۔ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ باپ جہاں مزدوری کرتا وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوجا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلے ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے بولا، دوسرا نکاح کر لو، کب تک اکیلے برداشت کرتی رہو گی؟ مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے نا۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی، دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنا محنت کرنا پڑتی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی، اب 4 گھروں میں جا کر کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ بڑا ہو کر ایک آنکھ کھو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ کھو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔
یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی اور دن رات روتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی ایک آنکھ بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا، بھلا ہم غریبوں کو آنکھ کون عطیہ کرے گا؟ کیوں نہ میں خود اپنے بچے کو اپنی آنکھ عطیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھیک مانگی، جہاں کام کرتی تھی وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لی اور آخرکار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کر دی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا تقریباً بند کر دیا، کیونکہ وہ اب جھاڑو پوچھا ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں نے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخرکار عورت نے گلی محلے سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتار دیا۔ اگر بچہ جب بھی اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی باتیں سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، تبھی تو وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی اسے ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھ تو ہی ہے، تو دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر، جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل دل میں کڑتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی، ماں کی محنت اور دعا سے بڑا آفیسر بن گیا اور پسند کی شادی بھی کر لی۔ بیوی کے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں تناؤ پڑ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ بیوی کے کہنے پر شہر میں عالیشان گھر لیا اور بیوی کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گیا۔ ماں کو یہ بول کر پرانے گھر میں چھوڑ دیا کہ ساری عمر تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا احساس کرنا پڑا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے میری بیوی بچوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے، کیونکہ میں اب بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ فکر نہ کر میری ماں، ہر مہینے تجھے تیری ضرورت کا خرچہ بھیجتا رہوں گا، مہینے میں ایک دفعہ تجھے ملنے بھی آیا کروں گا، پر تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا، تجھے میری مجبوری کو سمجھنا ہوگا۔ ماں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں چھپائے اور مسکرا کر بولی، پاگل دل چھوٹا نہ کر، تیری ماں ہوں، سب مجبوریاں سمجھتی ہوں، خدا تجھے خوش اور آباد رکھے، جا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ پہلے کچھ عرصہ بیٹا کبھی کبھار ماں کو ملنے آتا اور خرچہ بھی دیتا رہا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیوی بچوں میں ایسا مگن ہو گیا کہ ماں کو یکسر بھول گیا۔ بیچاری عورت اب اکثر بیمار رہتی اور اپنی واحد آنکھ کی بینائی بھی کافی حد تک کھو چکی تھی۔ گھر میں افاقوں کی نوبت آ گئی، کبھی کبھار محلے والے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دیتے جاتے۔ بیٹے کی بے وفائی اور گردش ایام نے اسے لاغر کر دیا اور اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ جب عورت کو معلوم ہو چلا کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا۔ اس نے اپنے دل کی تمام داستان اس خط میں لکھ ڈالی۔ اس نے لکھا، میرے دل کے ٹکڑے، میرے لختی جگر، ہو سکتا ہے جب تجھے یہ خط ملے تو تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو، مگر میرے لال میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ بڑی خواہش تھی کہ آخری وقت تجھے دیکھتی، اور شاید تیری مصروفیات اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا، پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہان میں رہوں نہ رہوں، پر میری دی ہوئی آنکھ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ میرے پیارے بیٹے، جب بچپن میں ایک حادثے کے بنا پر تم نے اپنی آنکھ کھو دی تھی اور میں نے تجھے اپنی آنکھ عطیہ کی، وہ آنکھ تمہاری رہنمائی کرے گی۔ تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، پرکھے گا اور سمجھے گا۔ میرے بچے، تو اسی آنکھ کی بنا سے مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ تو بچپن میں کانا ہو گیا تھا، تیری آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور میں نے اپنی آنکھ تم کو عطیہ کی تھی۔ میرے بچے، دنیا بہت ظالم ہے،
یہ ہم سے ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے۔ میں بھی تبھی مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ دعا ہے تیری اولاد تجھ سے کبھی منہ نہ موڑے۔ میرے بچے، تو موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے، آمین۔ یہ خط پڑھتے ہوئے بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کی ماں دنیا سے چل بسی تھی۔ اس نے خط اٹھایا، گاڑی نکالی اور گاؤں کی طرف چل گیا، مگر جب گاؤں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں کو گزرے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ اب وہ بدبخت اس کی قبر پر جا کر زاروں کو تار رونے لگا، افسوس کرنے لگا، فریاد کرنے لگا، ہائے جس ماں سے میں نفرت کرتا تھا، اس کے ایک آنکھ کے کانا ہونے کی وجہ سے، وہ آنکھ تو میری ماں نے مجھے عطا کی تھی، کانی وہ نہیں، کانا تو میں تھا۔ بس وہ فریاد کرتا رہا، چیختا چلاتا رہا، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ محترم عزیز دوستو، اس کہانی کی وساطت سے ہماری دعا ہے کہ اولاد ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کریں، نہ کہ ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کروائی، اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اب جس کا جی چاہے وہ جنت حاصل کر لے۔ بقول شاعر، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، پر ماں دیکھی ہے، پر ماں دیکھی ہے، پر ماں دیکھی ہے۔